ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ حدیث ثقیفہ بنی سعدہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معروف روایت ہے صحیح بخاری میں. تو بنو ساعدہ جیسا کہ ایک خاندان کا نام ہے، تو وہاں آپ کہہ لیں کہ ایک مقام، ایک جگہ، ایک چھپر تھا جہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا. بہت تفصیل کے ساتھ یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے اور بہت بنیادی روایات میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یعنی روایت کے الفاظ یہ ہیں جیسا کہ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ، تو میں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، کیونکہ عمر نے کیا کیا تھا؟ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو عمر نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی رضی اللہ عنہما، تو ابو بکر کیا ہو گئے؟ خلیفہ بن گئے. تو اب حضرت عمر کا انتقال اگر ہوتا ہے تو میں فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا تو وہ خلیفہ بن جائیں گے. وہ گویا وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ حضرت عمر کے اس فعل سے استدلال کر رہا تھا کہ خلیفہ چننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا بندہ جس کی بیعت کر لے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا یہ حج کا موقع تھا کہ میں ابھی خطبہ دیتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے صحابہ میں سے رضی اللہ، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ دیکھیں بات ہی ہے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں نا، اس وقت مجمع لگا ہوا ہے، حج کا موقع ہے، ہر قسم کے ذہنی سطح کے لوگ ہیں، کوئی آپ کی بات پوری سنے گا، کوئی آدھی سنے گا، اور بات کہاں سے کیا بن جائے گی. آپ ایسا کریں، جو بات آپ نے کرنی ہے حج کے موقع پہ نہ کریں، آپ مدینہ میں جب واپس جائیں، وہاں جو ہے نا اصحاب رسول سمجھدار لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، آپ خاص لوگوں کی مجلس میں وہ گفتگو کریں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا. پھر جب حج سے واپس ہوئی ہیں، مدینہ میں گئے تو انہوں نے مسجد نبوی میں پھر خطبہ دیا خاص اصحاب کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ایک بندے کی یہ بات پہنچی ہے، تو میں تمہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر کسی نے اس طرح سے خلیفہ چننے کی کوشش کی تو چننے والا اور جس کو چنا گیا دونوں اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں گے. کیونکہ امت جو ہے، اب وہ تو ابو بکر تھے نا، ان کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو کی کہ حضرت ابو بکر کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اس کے پیچھے ان کی قربانی تھی، ان کا ایثار تھا، سب کو نظر آ رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ عمر نے ان کی بیعت کر لی تو لوگوں نے مان لیا، لوگوں کے اپنے ذہن میں کچھ تھا ہی نہیں. ایسا نہیں تھا، پہلے سے ایکسیپٹنس موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماحول بنا کے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں مصلی پہ کس کو کھڑا کر کے گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات میں، جیسے حدیثیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھی ہیں کہ خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں نہ ملوں اگلے سال تو کیا کرنا؟ ابو بکر کے پاس آ جانا رضی اللہ. تو اسی طرح جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت گزری کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے؟ ترتیب قائم کرتے تھے، پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے رضی اللہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ جو میں نے بیعت کی تھی حضرت ابو بکر کی اور اس کی وجہ سے مجمع ٹوٹ پڑا، تو بیسیکلی پہلے سے ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھی؟ حضرت ابو بکر کے لیے ایکسیپٹنس تھی، قبولیت تھی. وہ بھی چاہتے تھے کہ ابو بکر ہی خلیفہ بنے، اور اللہ کے رسول بھی یہ کہہ گئے تھے، وصیت کرنا چاہ رہے تھے نا. صحیح بخاری کی روایت گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ پہ اہل ایمان راضی نہیں ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا نہ اہل ایمان راضی ہوں گے، تو میں نے وصیت نہیں کی. ٹھیک. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب جو خلیفہ مقرر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے ہوگا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا، زخمی کر دیا گیا تھا، زخموں میں ان کی پھر جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت ہوئی، تو 6 افراد کی کمیٹی بنا کے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب اس 6 افراد کی کمیٹی میں بھی کیا ہوا تھا؟ عامۃ المسلمین سے مشاورت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، جنہیں ہم جو ہے وہ اصحاب اور رائے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے مشاورت کی جاتی تھی. اس طرح سے خلیفہ کا انتخاب ہوا. تو بیسیکلی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، خلیفہ کا اس طرح سے انتخاب کہ ایک بندہ دوسرے کو خلیفہ منتخب کر دے. یہ صرف حضرت ابو بکر کے لیے اس امت میں تھا، اس کے علاوہ کے لیے یہ امت قبول نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کے لیے اس امت نے کیا کیا؟
قبول کر لیا. جب امت نے قبول کر لیا تو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے تمام امت کا اتفاق ہو گیا ان کی خلافت کے اوپر. شروع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے لیے ٹھیک ہے بیعت نہیں کی تھی, وہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے, لیکن پھر انہوں نے بھی علی الاعلان بیعت کی ہے. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو خلافت منعقد ہوئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی, تو وہ امت کے اجماع کے ساتھ ہوئی تھی. ہوا اصل میں یہ تھا, یعنی اس میں بھی حضرت عمر نے وہ پوری ہسٹری بیان کی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ خطبہ دیا کہ دیکھو خبر یہ ملی ہمیں حضرت ابو بکر کو کہ جی انصار جو ہے نا وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں. ٹھیک ہے, تو اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ گئے تھے الائمۃ من قریش کہ خلافت جو ہے وہ کہاں ہوگی, قریش میں ہوگی. قریش کے علاوہ جو ہے وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے, کیونکہ قریش کا ایک مقام تھا, ایک مرتبہ تھا. ٹھیک ہے, عرب کے اندر بھی اور پوری تاریخ کے اندر بھی بیت اللہ کے وہ متولی رہے تھے. تو اس لیے اگر خلافت کہیں اور چلی گئی تو وہ اہل عرب اس کے اوپر متفق نہیں ہوں گے قریش کی وجاہت کی وجہ سے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی ہے تو وہ دوڑے ہیں اور میں بھی دوڑا ہوں کہ اس سے پہلے کہ انصار کسی کو خلیفہ بنا لیں تو ہم پہلے جا کے ہمیں مسئلہ حل کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں سوچتا گیا کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں, لیکن حضرت ابو بکر نے مجھے بولنے نہیں دیا, اور وہ اچھا کیا کہ انہوں نے مجھے بولنے دی. حضرت ابو بکر نے گفتگو کی, انصار کی بڑی تعریف کی کہ تم لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں, لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اس کے بعد جو خلافت رہے گی وہ قریش میں رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ قریش کے علاوہ, قریش اب ظاہری بات ہے کہ وہی تھے نا, قریش تو مکہ میں تھے نا, یہ انصار تو قریش میں سے نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت قبول نہیں کرے گی قریش کے علاوہ خلافت کو, تو اس لیے تم یہ کام نہ کرو. وہاں بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک مہاجرین میں سے خلیفہ بنا لیں, ایک انصار میں سے بنا لیں. اب ظاہری بات ہے یہ تو امت کو ڈیوائیڈ کرنے والی بات ہے, تو اس کا بھی جو ہے وہ تجویز کو بھی رد کر دیا گیا. تو انصار میں سے جو پوٹینشلی جو خلیفہ تھے, جیسے انصار کے سرداروں میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, مطلب ان کا ارادہ بھی تھا اور انصار ان کو بنانا بھی چاہ رہے تھے, لیکن حضرت ابو بکر کی تقریر کرنے سے اور پھر حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عمر نے ایک کام کیا کہ جس سے وہ سارا معاملہ کیا ہو گیا, وہ ٹھنڈا پڑ گیا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ جی دیکھو بات یہ ہے, یہ ایک طرف میرے عمر ہیں, ایک طرف ابو عبیدہ ہے. وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا نا کہ اللہ کے رسول کس کو خلیفہ بنا کے جاتے, تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو, پھر عمر کو, پھر ابو عبیدہ. تو حضرت ابو بکر نے بھی 2 کا نام لیا. عجیب بات یہ عمر ہے, یہ ابو عبیدہ, ان میں سے کسی کی بیعت کر لو, خلیفہ بنا لو. حضرت عمر نے جھٹ اپنا ہاتھ آگے کیا, انہوں نے کہا جی میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجمع ٹوٹ پڑا, مہاجرین ٹوٹ پڑے, انصار ٹوٹ پڑے. ابو بکر کی شخصیت تھی رضی اللہ عنہ, مجمع ٹوٹ پڑا. صرف حضرت عمر کی بیعت کرنے سے تو مجمع نہیں ٹوٹا. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی. گویا کہ وہ بیعت اگرچہ اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت عمر کی بیعت کرنے کی وجہ سے وہ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ پورے مجمع نے وہاں پہ جو بھی اصحاب الرائے وہاں پہ موجود تھے, اہل حل و عقد وہاں پہ موجود تھے, ان سب نے بیعت کی. تو حضرت ابو بکر گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعی مشاورت سے خلیفہ جو ہے وہ بنے تھے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا قصہ ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی کوئی سازش ہوئی تھی اہل بیت کے خلاف, ٹھیک ہے, ایسا نہیں. کیونکہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 6 ماہ تک اللہ کے رسول وسلم کے بعد جو ہے وہ حیات رہی. تو جب تک وہ حیات رہیں تو حضرت علی نے بیعت نہیں کی. اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھر گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شکوے شکایات کیے, کچھ مطلب اپنی شکایات کا اظہار کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے اوپر رو پڑے اور کہنے لگے کہ جی آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے. تو جہاں تک قرابت داری کی بات ہے یا محبت کی بات ہے تو ہمیں تو آپ سے اس طرح کی محبت ہے علی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو معاملہ ہوا تھا نا ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر, تو اس میں ہمارا اصل میں خیال یہ تھا کہ ہمیں
مشاورت میں رکھا جاتا، لیکن ہمیں مشاورت میں نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں نظر انداز کیا گیا، جس کی ہمیں رنجش تھی اس لیے ہم بیعت سے پیچھے رہے۔ اس وجہ سے بیعت سے پیچھے نہیں رہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں بیعت کرتے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کی، پھر ان کے بعد حضرت عمر کی، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ اور وہ بیعت بھی پھر جو ہے وہ مسجد نبوی میں جا کے علی الاعلان ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر کی تعریفیں کی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیعت کی۔ یہ بات صحیح بخاری کی ایک روایت میں جو ہے بڑی تفصیل سے آئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ باغ فدق کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تھی کہ ہمارا اس میں حصہ بنتا ہے تو آپ ہمیں دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم انبیاء کی جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، تو اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ رنجش رہی، تو اور 6 ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کو جو ہے وہ خبر نہیں دی اور خود سے ان کا جنازہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا اور ساتھ میں کہا کہ آپ اکیلے آئیں، حضرت عمر کو ساتھ نہ لے کے آئیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ذرا ان کے مزاج میں سختی ہے۔ تو حضرت ابوبکر آئے ہیں، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں ہے، کہا کہ اے ابوبکر، ہم آپ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، اللہ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے ہمیں اس کا اعتراف ہے، تو اور ہمیں آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہے، بس ہمیں ایک شکوہ ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر یہ سن کے رو پڑے اور انہوں نے وہی باتیں کہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا۔ پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر مسجد میں آئے ہیں اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جو ہے وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، پھر حضرت علی نے خطبہ دیا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی جو ہے وہ شان بیان کی اور پھر کہا کہ جی ہمیں حضرت ابوبکر سے کوئی حسد نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کے فضائل سے انکار کر رہے ہیں، اللہ نے جو انہیں ہم پہ برتری دی ہے وہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ خلافت کے معاملے میں کم از کم انہیں جو ہے وہ ہم سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا، یعنی مشاورت تو کم از کم ہمارا حق بنتا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں کچھ جو ہے وہ دلی رنجش تھی، اب وہ دور ہو گئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ برسر ممبر جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور اس پہ مسلمان خوش ہو گئے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ روایت کا متن ہے، تو گویا حضرت علی نے بھی خود جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کر لی اور ان کا حضرت ابوبکر سے جھگڑا خلافت کے حوالے سے کبھی بھی نہیں رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باغ فدق کے حوالے سے ضرور رہا ہے، جس پہ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رنجش رہی ہے اس میں بیسیکلی پیچھے وجہ کیا تھی کہ خلافت کے معاملے میں ہمیں کم از کم مشاورت میں ضرور لینا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی باغ فدق کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا کیا قصہ ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ جی انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں۔